یہ وہ تقاضے ہیں جو ہماری اصل ضرورت ہے۔ یہ جو علم ہے جس کو ہم حاصل کرتے ہیں، یہ تو رجال کار تیار کرنے والی بات ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ 5 باتیں اسلام کی بنیاد ہیں، بنی الاسلام علی 5۔ اب 5 باتیں جن پر کہ اسلام کی بنا کھڑی کی گئی ہے، اسلام کی عمارت کھڑی کی گئی ہے، ہم نے ان 5 باتوں کو اسلام کہہ دیا، جبکہ وہ تو اساس ہے، وہ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بنیاد تو اسی لیے حاصل کی جاتی ہے کہ اس بنیاد کے اوپر عمارت کھڑی کرنی ہے۔ الاسلام والسلطان توامان، اسلام اور اس کی حاکمیت یہ دونوں جڑواں ہیں۔ ٹھیک ہے ایسی بس، یہ تو جڑواں چیزیں ہیں۔ اسلام ہوگا تو حاکم ہوگا، اور حاکم وہی ہوگا جو اسلام ہوگا۔ تو اس اعتبار سے ہمیں اپنی ترجیحات بھی معلوم ہونی چاہیے۔ ہمارے اکابر نے بڑی محنت کی ہے، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ اور یہی اسلام ہے تو حریت ہے، اگر اسلام نہیں تو غلامی ہے۔ میں کسی زمانے میں یورپ کے ایک ملک میں گیا ہوا تھا، تو میرے جو میزبان تھے وہ ذرا آزاد خیال قسم کے لوگ تھے۔ تو ایسی مزاحیہ مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب آپ لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر صبح سے شام تک ایک ہی سبق ہمیں پڑھاتے ہیں، بندگی اور بندگی، اور اللہ کی بندگی اور اللہ کی بندگی، اور بندگی اور بندگی۔ تو یہ غلامانہ ذہنیت تو آپ ہمیں دیتے ہیں، اور پھر روڈوں پر نکل کر آپ لوگ آزادی کی بات بھی کرتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں جو عبدیت کا تصور ہے، اور بندگی کا تصور ہے، اور غلامی کا تصور ہے، یہ تو علماء کرام ہمیں دیتے ہیں۔ اب عجیب سے ایک سوال تو ان کے دماغ میں آ گیا، اب کیا کر سکتے تھے؟ تو میں نے کہا کہ یہ بات نہیں ہے، آپ سمجھے نہیں ہیں اس چیز کو۔ ہم بات کرتے ہیں اللہ کی بندگی کی۔ اب اس کی مثال ہم اپنے خاندان میں لیتے ہیں۔ خاندان میں ہمارا ایک باپ ہوتا ہے، خاندانی زندگی میں ہمارا ایک باپ ہوتا ہے، ایک باپ۔ جس طرح خاندان میں ہمارا باپ ایک ہے کہ جو ہمارے ظاہری تخلیق کا سبب بنا ہے، اسی طرح کائنات کا خالق بھی ایک ہے۔ اب گھر میں جو آپ کا باپ ہے، جس کے سبب سے آپ دنیا میں آئے ہیں، جو اولاد اپنے والد کی فرما بردار ہو، اس کا ہر حکم مانتا ہو، اپنے والد کی زمین پہ محنت کرتا ہو، اپنے والد کے کارخانے کو چلاتا ہو، اس کے دفتر کو چلاتا ہو، اس کی دکان پہ بیٹھتا ہو، ہمارے معاشرے میں والد کی جگہ کام کرنا، چاہے زمین میں ہو، چاہے کارخانے میں ہو، چاہے دفتر میں ہو، جہاں بھی ہو، اس کو ہم مزدور اور ملازم نہیں کہا کرتے۔ اس اولاد کو ہم اپنی جائیداد کا مالک کہا کرتے ہیں۔ ہاں، بہت سی معاشی مجبوریاں ایسی آ جاتی ہیں کہ ہمیں ایک طاقتور کے سائے میں جانا پڑتا ہے،
اور اس کے جا کر پھر ہم ان کی نوکری بھی کرتے ہیں، ہمیں ملازم بھی کہا جاتا ہے، ہمیں سرونٹ بھی کہا جاتا ہے، اور جو بھی نام معاشرے میں مشہور ہیں وہ سارے ہمارے اوپر منطبق ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح جو قومیں ایک اللہ خالق کائنات کی اطاعت کرتی نظر آئیں، وہی قومیں آزاد قومیں کہلاتی ہیں، اور جو انسانوں کے نظام کے تابع زندگی گزارتے ہیں وہ غلام قومیں کہلائیں گی۔ لہذا اسلام اللہ کا دین ہے، اور اللہ کے دین کی پیروی کرنا یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے معاشرے میں ہم اپنے باپ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اور وہ ہمارے لیے حسن ہوتا ہے، اس پہ اولاد کی تعریف کی جاتی ہے۔ بہت فرمانبردار بچہ ہے ماشاءاللہ، اپنے باپ کے کسی حکم کو نہیں ٹالتا، اپنے باپ کے اشارے پر عمل کرتا ہے، یہ تو حسن ہے معاشرے کا، انسانیت کا۔ تو اگر کوئی قوم وہ اپنے رب کی اطاعت کرتے ہوئے نظر آئے تو اس قوم کا حسن ہوتا ہے، یہ اس کی آزادی کی علامت ہوتی ہے۔ تو ہمارے اکابر اور ہمارے دین نے بھی یہ آزادی ہمیں سکھلائی، اور اسی کے تحت ایک معاشرے کو تشکیل دینا ہے ہمیں، اور اس پر ہمیں اس پہ نصاب میں ہمیں اس کو جگہ دینی چاہیے کہ اخلاقی پہلو بھی ہم مکمل سمجھیں، وہ شخصی ہوتی ہے، لیکن اس شخصی زندگی سے آگے بڑھ کر مملکتی نظام کے حوالے سے ہمارے پاس ایک نظام کا نقشہ ہونا چاہیے۔ تب آپ کے اندر ایک تحریک پیدا ہوگی کہ میں نے یہ جو کچھ پڑھا ہے یہ تو میں نے ایک بہت بڑے مقصد کے لیے پڑھا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ ہم پھر بعد میں کہیں محراب تلاش کر رہے ہوں، یا کبھی کوئی حجرہ تلاش کر رہے ہوں، کوئی درس تدریس کی لیے محنت سماجت کر رہے ہوں، وہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ مقصد زندگی تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ طالب علم ہیں، نوجوان ہیں، آپ کل کے معمار ہیں، کل کی ذمہ داریاں آپ نے لینی ہیں، اور اس حوالے سے کچھ احساس ذمہ داری کے تحت میں نے آپ سے کچھ باتیں کر لی ہیں۔ اگرچہ میں سوچ رہا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکوں گا، طبیعت کمزور ہے، لیکن اللہ نے کچھ توفیق دے دی، اور شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اس مقصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك۔